تو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی رات کا کرفیو ہو گیا، رات میں عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک اب نہ تراویح ہے نہ تہجد ہے، رات تمام ہم لوگ فیس بک کے اوپر ہیں، رات تمام ہم لوگ نیوزاں دیکھ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ چیز چھوڑ دیجئے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ حالات رمضان میں آئے، آپ قرآن میں مصروف رہیے، آپ نمازوں میں مصروف رہیے۔ دیکھیں ایک بات کامن ہے اور کلیئر ہے، بیماری سے جو مرنے والے ہیں اپنی جگہ ہے، بیماری کو دیکھ کر خوف کھا کے مرنے والوں میں بھی کثرت ہو رہی ہے۔ میں ایک مشہور ریسرچ کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، امریکہ کے لوگ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی، ریسرچ میں یہ ایک آدمی کے اوپر سزائے موت مقرر تھی، تو اس آدمی کو جب اس کے تختے پر لایا گیا، اس کو کسی طریقے سے موت دینی تھی، تو اس سے پہلے پوچھ لیا گیا کہ بھائی تم کو تو مارنا ہے، ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک آزمائش تم پہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اژدہے سے تمہیں ڈسانا چاہتے ہیں، مرنا تو ہے، اس ڈسنے کے ذریعے تمہاری موت ہوگی۔ اس نے ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے موت تو ہو گئی، طے ہے، لہٰذا اس کو لا کر کے تختے پہ ٹھہرایا گیا اور اس کو اژدہا لا کر کے بتایا گیا کہ بھائی یہ اژدہا تمہیں ڈسے گا، یہ بڑا سانپ تمہیں ڈسے گا۔ آنکھ پہ پٹی باندھ لی گئی، پورے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے اس کو صرف پن لے کر کے اس کے پاؤں پر چبایا گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ صرف سپٹک پن جو ہوتی ہے بس وہ پن لے کر کے اس کو چبایا گیا۔ جیسے ہی وہ چبائے، تھوڑی دیر کے اندر وہ آدمی کی موت واقع ہو گئی، اور سبوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا ویسے ہی تھا، وہ خود مر گیا۔ یہ مر گیا یہی تعجب نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے فوری بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی۔ کیسے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جب آدمی ایک بات دیکھتا ہے اور طے کر لیتا ہے تو اس کے دماغ سے ایسے قسم کے ایسڈز اور ایسی قسم کے لیکوڈز جاری ہوتے ہیں، آٹومیٹک وہ ہو یا نہ ہو اس کو اس سے متاثر کرنے لگتے ہیں۔ پن تو لگا تھا، یعنی سپٹک پن، لیکن وہ کیا سوچ رہا تھا کہ مجھے اژدہے نے کاٹا ہے، تو اس کی اندر کی فیلنگز اس کے اندر ایسی ایسڈ کو جاری کی کہ وہ مر بھی گیا، اور اس کو یہ بات طے ہوئی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سانپ کے زہر سے مرا۔ سانپ کا زہر ایکسٹرنل نہیں آیا، انٹرنل ڈیولپ ہوا ہے، تو کیونکہ اس کی سوچ وہ ہے۔ یہ بات طے ہے، اور یہ میں صرف سائنس کی بات نہیں، قرآن حدیث سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ سوچ لیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، بعض چیزیں میرے پاس آتے ہیں تو میں اس کا اظہار آپ حضرات کے سامنے اس لیے کر دیتا ہوں کسی کا نام لیے بغیر تاکہ معلوم ہو۔ 2-3 روز پرانی بات ہے، کچھ وقت لے رہا ہوں لیکن بڑی اہم بات آپ سب کو اس موجودہ حالات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ 3-4 روز پہلے کی بات ہے، یہاں کے بچے بھی گواہ ہے۔ رات میں 1:30 بجے مجھے کال آتا ہے کہ ایک نوجوان بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، سانس بہت تیزی سے پھول رہی ہے، اب لے کر کے محلے والے سب دور ہٹ گئے ہیں۔ ان کے ماموں جان کو فون آیا تو ان کے ماموں نے پکڑ کر، گاڑی نہیں ملی تو 2 ویلر پر رکھ کر دوڑ رہے ہیں۔ رات کے 1:30 بج رہا ہے، دواخانہ کون سا لے؟ ایک کوئی دواخانہ پلر نمبر 175 پہ ہے، وہاں لے جا رہے ہیں۔ میرا فون بعد میں لگا، میں نے کال کیا، پتا چلا 135 پہ۔ میں نے کہا رک جاؤ، جہاں ہے وہیں رک جاؤ، فوری آکسیمیٹر لیو اور چیک کرو۔ عالم یہ ہے کہ اتنی سانس پھول رہی ہے، اور میں پھر واپس بلایا یہیں پر اور دیکھا تو عالم یہ ہے کہ بچہ چل نہیں پا رہا ہے، سینہ اتنا اچھل رہا ہے، سانس لینے نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کنڈیشن کیا ہے؟ اب آپ لے جاتے ہیں دواخانے میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے کیا ہوا ہے؟ نوجوان بچہ ہے، 20-22 سال عمر بھی نہیں ہے۔ وہاں سے میں نے جو اپنے سے ہو سکا، جو معلومات ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کیا، جو دواخانے میں ہوتے وہ ٹریٹمنٹ تقریباً کیا۔ اس کے بعد میں نے آکسیمیٹر سے چیک کیا اور جو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں دیکھا۔ فجر کی نماز تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچہ اچھا بیٹھ بھی گیا اور اس نے بتا بھی دیا کہ مجھے یہ کیوں ہوا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آج پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ حالات دیکھ کر انسان انزائٹی کے شکار ہو رہا ہے، حالات دیکھ کر کے متاثر ہو کر اس تکلیف کے اندر، نیوز دیکھتے دیکھتے، فلاں چیز دیکھتے دیکھتے بھی انسان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے ہو رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے اس بات کو، آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، موت سے گھبرانا نہیں ہے، آنا ہے تو آئے گی، لیکن گھبرانا بہت خطرناک چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ اور میرے لیے تو، مسلمانوں کے لیے تو رمضان غنیمت ہے نا۔ سحر کی تیاری، افطار کی تیاری، تراویح کی تیاری، تہجد کی تیاری، آپ کو رمضان میں نیوز دیکھنے کی ضرورت پڑ ہی کیوں رہی ہے؟
اور میں چھوٹی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ میں روزانہ نامپلی پہ دیکھتا ہوں اسٹیشن کے سامنے، وہ بیچارے غریب، ان کے پاس نہ ماسک ہے، نہ کوئی سینیٹائزر ہے، نہ کچھ نہ کیا، اصل کیا نہیں ہے ان کے پاس، یہ فون نہیں ہے، نہ ان کے پاس واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کچھ ہے، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ کچھ، سکون سے پڑے ہوئے ہیں۔ 1 سال سے گزشتہ لاک ڈاؤن میں بھی لوگ لے جا کے وہاں کھانا دیتے رہے، ابھی بھی دے رہے ہیں، نہ ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کی فکر ہے، نہ کچھ نہ کیا۔ بیماری کا انکار میں پھر نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ ماسک نکالیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت حد تک ریلیف ملے گا اگر آپ ان خبروں سے دور رہے، اس بات کی کوئی۔ اور پھر بڑی ضرورت بھی ہے نا کہ بھائی اس سے زیادہ اہم یہ ہے، وہ ان کو ایسا ہوا سننے سے بہتر یہ ہے کہ میرے کو کیا ہونے والا ہے میں تیاری کر لوں نا جناب۔ تو میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماحول میں قرآن کو کھولیں۔ قرآن بہت بڑی شفا ہے، اللہ نے فرمایا فیہ شفاء، اس میں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن میں شفا ہے۔ آپ کیوں رمضان میں اپنے گھروں میں قرآن بڑی آواز سے لگانا کیوں چھوڑ دیے؟ آپ کے کاروں میں سے قرآن کی آواز کیوں نہیں آتی؟ آپ کے جیب میں فون ہے تو آپ کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ سورہ رحمان کی تلاوت میں بار بار آپ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحمن الرحمن، اے رحم کرنے والے مالک، اے کرم کرنے والے مالک۔ جب آپ کی فضاؤں میں یہ الفاظ، یہ عادت جب گونجیں گے، جو ماحول جو آپ کے اطراف نیگیٹو انرجی جو کام کر رہی ہے وہ پوزیٹیوٹی میں کنورٹ ہوگی۔ آپ معلوم کیجئے یہ آوازیں آپ کا ماحول بدلتی ہے، ذہن کی کیفیات بدلتی ہے، دل کی کیفیات بدلتی ہے۔ یہاں سے ماحول بنا لے، سورہ رحمان کو ریکارڈ کر کے رکھیں، سورہ بقرہ کو ریکارڈ کر کے رکھیں، اپنے گھر کے اندر بجائے نیوز لگانے کے سورہ رحمان کی خوبصورت آواز میں تلاوت لگا دیں، اپنے گھر میں لگا دیں، اپنی گاڑی میں لگا دیں، اپنے فون میں لگا دے، اپنے ماحول میں لگا دے۔ ارے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بجائے یہ کہ نیگیٹیوٹی کو پھیلائیں، آپ قرآن کی پوزیٹیوٹی کو عام کریں۔ ایسے کئی تھیراپی ہے جو سورہ رحمان کی تھیراپی کے نام سے مشہور ہے، بیمار کو صرف لیٹا کر کے اس کے کان میں سورہ رحمان لگا دیا جائے تو جسم کے پورے جتنے جراثیم ہیں پورے اندر کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقین کیجئے قرآن مجید کے اوپر، قرآن تھیراپی کیجئے۔